الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک اسی طرح اپنے مبارک گھر میں اللہ تعالی جمع فرمائے، اور اس مجلس کو بہانہ بنا کے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ ہم سب کے مغفرتوں کے فیصلے فرمائے. بزرگوں، جب اللہ تعالی کسی انسان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور نیک کاموں کے لیے، نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا آنا اور بیٹھنا یہ اللہ کے فضل سے ہے. اللہ کے فضل کے ہم سب محتاج ہیں. اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگیں، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے نجات مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرتیں مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ بہانے بہانے پر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کسی بھی چیز کو بہانہ بناتے ہیں، اللہ بندے کی مغفرت فرماتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مجلس کو بہانہ بنا دیں اور اللہ ہر ایمان والے کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں. قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی گئیں. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. سب سے پہلے بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کا زمین پر فیصلہ فرمائے. جو قوم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اس قوم کو دنیا میں بھی عزت ملا کرتی ہے اور آخرت میں نجات ملا کرتی ہے.
قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں۔ اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی رتی برابر شک اور شبے کی گنجائش نہیں، جو شک اور شبے سے پاک ہے، اور ھدی للمتقین اللہ فرما رہا ہے اس میں متقین کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا، اس کے اندر ہدایت رکھی گئی، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا 23 سال میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 آیتیں 2 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے۔ وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو، اللہ کا حکم قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدیث ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 2 چیزیں ضروری، ایک اللہ کا حکم، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حکم زندگی میں ہے، نبی کا طریقہ نہیں، ناکام۔ نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم نہیں، ناکام۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طور و طریقے پہ زندگی گزاری ہے، وہ طریقے پر زندگی گزاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، یعنی حضور کی زندگی قرآن کے مطابق، اور ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ گزاریں، ایک ایک سنت کو حضور کے زندہ کریں، ایک ایک طریقے کو حضور کے اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو دنیا میں نازل کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، صحابہ ہمیشہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ آج ہماری زبانوں پہ دنیا کے تذکرے، آج ہماری زبانوں پہ دنیا والوں کے تذکرے، آج ہماری زبانوں پہ کھیل کود کے تذکرے، تفریح کے تذکرے، کاروبار کے تذکرے، ہماری زبانوں پر دنیا کے معاملات کے تذکرے، بیوی بچوں کے تذکرے، خاندان کے تذکرے، خود کے بڑائیوں کے تذکرے، اپنے آپ کو افضل بتانے کے تذکرے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں قرآن تھا، قرآن کے تذکرے کرتے تھے صحابہ، قرآن کو پڑھتے تھے صحابہ۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو لوگ کہتے تھے مسلمانوں کو، یہ اونٹ کے چرانے والے، یہ بکریوں کے چرانے والے، یہ دنیا میں کہاں کا انقلاب پیدا کریں گے، یہ دنیا میں کیا ترقی کریں گے، یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، اونٹوں میں رہنے والے ہیں، بکریوں میں رہنے والے ہیں، بکریوں کو سنبھالنے والے ہیں، اونٹوں کے چرانے والے ہیں، یہ کھیتی باڑی کرنے والے، یہ ان پڑھ، یہ گوار ہے۔ صحابہ کے پاس کیا ڈگری تھی؟ آج ہم دین کو کم تر، ہم نے اپنے آپ سے اپنے دین کو کم سمجھا ہے۔ ہماری نگاہوں میں دنیا کی ڈگری معنی رکھتی ہے، دنیا کی ڈگریاں معنی رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر ہو گیا بڑے عزت والا ہو گیا، انجینئر ہو گیا بڑے عزت والا ہو گیا۔ ہاں بزرگوں، دنیا کی کوئی نوکری مل گئی، آپ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا صحابہ کے زمانے میں کالج تھے؟ کیا کون سی ڈگری صحابہ نے کالج جا کر حاصل کی تھی؟ اس زمانے میں ایک ہی ڈگری تھی، وہ قرآن کریم کی ڈگری تھی۔ ایک ہی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی
صحابہ قریب آ جاتے، جبرائیل آیت لے کر آتے، اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے، صحابہ اس کو یاد کر لیتے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ جب بھی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے، صحابہ یاد کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جس کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہوتا ہے، گویا کہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دو، اللہ سے محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے زمین پہ قرآن کو اتارا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے کٹ گیا، قرآن پڑھنے والے نہیں رہے۔ فضائل اعمال کے اندر کتنے حدیثیں ہیں جس میں روزانہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے۔ صبح کوئی صحابی صبح میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی صحابی شام میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی صحابی دن میں 2 قرآن پڑھتے تھے، کوئی صحابہ دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہم قرآن کو پڑھنے والے نہیں رہے، اور جب کبھی بھی ہمارا تعلق دین اسلام سے کمزور ہو گیا، ہم ذلیل ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ اس کو یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے، اور بس اسی کے مطابق زندگی گزرتی تھی۔ ان کا مدرسہ مسجد نبوی تھا، ان کے استاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ جو پڑھا کرتے تھے کتابوں کو، بزرگوں، وہ کتاب قرآن کریم تھی۔ خیر القرون کا اس زمانے کو جو سرٹیفکیٹ ملا وہ قرآن کا سرٹیفکیٹ تھا۔ آج ہم کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ جب انقلاب آیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ قرآن کسی دنیاوی ڈگری سے، دنیاوی تعلیم سے انقلاب نہیں آیا، وہ دین سے انقلاب آیا، وہ قرآن سے انقلاب آیا ہے، وہ حدیث رسول سے انقلاب آیا ہے۔ وہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، وہ صحابہ حدیث پڑھتے تھے، دین پر عمل کرتے تھے، 100% دین کو پڑھتے تھے، 100% دین پہ عمل کرتے تھے، اور ان کے زندگیوں میں 100% اللہ کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی لوگ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے ظالم جو صحابہ کو یہ کہتے تھے، حضور کو یہ کہتے تھے، یہ تو اونٹ کے چرانے والے ہیں، یہ بکریوں کو پالنے والے ہیں، یہ مویشیوں کے سنبھالنے والے ہیں، یہ کھیتی کا کرنے والے جاہل لوگ ہیں، یہ دنیا میں انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا ہے زمانے نے، پھر وہ انقلاب آیا، بڑی بڑی قیصر و کسریٰ کی تخت اور تاج صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کس چیز سے انقلاب آیا؟ وہ تبدیلی صحابہ کی زندگی میں کیسے آئی؟ جو دوسروں کے مال کو لوٹا کرتے تھے، ایمان لانے سے پہلے جو دوسروں کا مال لوٹ کے کھایا کرتے تھے، دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کوئی قدردانی ان کے پاس نہیں تھی، ایک دوسرے کا کوئی مقام ان کے پاس نہیں تھا، ایک دوسرے کی عزتیں کرنا نہیں جانتے تھے۔ وہ انقلاب قرآن کا انقلاب تھا، وہ انقلاب قرآن سے انقلاب آیا۔ جو خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، بڑے بڑے محدث بن کے درس حدیث دینے والے بن گئے صحابہ، قرآن کے بڑے بڑے حفاظ کو تیار کرنے والے بن گئے صحابہ۔ وہ انقلاب کہاں سے آیا؟ دوسروں کا مال کھایا کرتے تھے، لیکن جب ایمان لائے، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، پھر زندگی میں انقلاب آیا، دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے والے بنے صاحب۔ اتنا انقلاب زمانے میں کس چیز سے آیا؟ جب تک بزرگوں، ہم یہ چاہتے ہیں آج اس زمانے کے اندر بھی کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگی کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، ہم آخرت میں بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک چیز ہے کہ ہم سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، حدیث کے پڑھنے والے بنیں، حدیث کو سمجھنے والے بنیں، جیسے کہ صحابہ نے سمجھا تھا۔ بڑی بڑی حکمرانیوں پر بڑے بڑے حکمران بن گئے صحابہ،
22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्मरानी की है। कौन सी डिग्री थी हज़रत उमर के पास? कौन सी डिग्री थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के पास? कौन सी डिग्री थी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के पास, हज़रत उस्मान गनी के पास? भाई ये कुरान ही तो था, ये कुरान ही तो पढ़ते थे, ये कुरान ही को तो समझते थे, ये हदीस के पढ़ने वाले थे। अल्लाह के नबी यहाँ से हुक्म दे देते, वो हुक्म उनके ज़िंदगी में आ जाता था। शराब इब्तिदाई इस्लाम में पी जाती थी, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया, जब इस्लाम में शराब हराम हुई, मक्का के अंदर बड़े बड़े घरों के अंदर, बड़े बड़े ड्रम के अंदर लोग शराब को जमा किया करते थे। लेकिन जब एक आयत नाजिल हुई, सब ने अपने घरों से सारी की सारी शराब मक्का के गलियों में बहा दी। उसके बाद किसकी मजाल नहीं कि कोई एक शराब का प्याला अपने होठों तक ले जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज को पढ़ो, तो सारा काम छोड़ देते थे और जब अज़ां होती मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे साहब। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अहमियत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की, आपकी सुन्नतों की अज़मत हमारे दिलों में हो। जब हम दीन पर अमल करने वाले बनेंगे, जब हम कुरान को समझने वाले बनेंगे, जब हम हदीस को समझने वाले बनेंगे और दीन के मुताबिक अमल करने वाले, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले बनेंगे, तो फिर अल्लाह की तरफ से वही फ़ैसले होंगे जो सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के ज़माने में हुए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही इसके हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ने बहुत सी किताबों को नाजिल किया। तौरात को अल्लाह ने नाजिल किया, ज़बूर को अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील को नाजिल किया, लेकिन जिस नबी पे वो किताब नाजिल हुई, अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा उन्हें सौंपा। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, जब कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद, कलाम हमारा है, यानी कुरान हमारा है, हम खुद इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। पिछली कौमों की तरह ये नहीं कहा गया ये किताब ले लो, ये शरीयत ले लो और इसकी हिफाजत करना, जब तक इसकी हिफाजत तुम करोगे तुम राह रास्त पर रहोगे, और जब इसकी हिफाजत करना छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा अल्लाह ताला ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम खुद इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। किसी इंसान को इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया। हम कुरान की हिफाजत नहीं कर सकते, बल्कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही ने नाजिल किया है, अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। लेकिन इतना है कि अगर हमारा ताल्लुक़ कुरान से मजबूत हो जाएगा, हम कुरान को पढ़ने वाले बनेंगे, सुबह में भी पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे, अल्लाह के अहकाम पर अमल कराएंगे, तो फिर क्या होगा, जिस तरह अल्लाह का वादा है कुरान की हिफाजत का, अल्लाह साहिब कुरान की भी हिफाजत फरमाएगा, कुरान पढ़ने वाले की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। आज हम लोग परेशान हैं, उसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। पहले घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आती थी, आज नाच और गाने की आवाज़ें आती है। आज घरों में माहौल नहीं रहा, घरों का माहौल बिगड़ गया, माशरे का माहौल बिगड़ गया। पहले माँ बहनें कुरान पढ़ती थी, बाप बैठ के कुरान पढ़ता था, भाई बैठ के कुरान पढ़ता था, खुद उसकी नस्लें बैठ के कुरान पढ़ती थी। आज कुरान पढ़ने वाले नहीं रहे। नतीजा क्या हो गया, हम दुनिया में उलझ कर रह गए, दुनिया में परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमा रहे हैं, हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में रखी है। छोटी सी सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसमें हर नमाज में इमाम साहब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा रखी है।
آیت الکرسی کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ سورہ بقرہ میں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی عاصیت سے، شیاطین سے، جنات سے، سب سے اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہم قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہے، نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہے، دین پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ناکام ہو رہے۔ خلیفہ مامون کی ایک عادت تھی، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، قرطبی کے اندر یہ روایت ہے، یہ واقعہ لکھا ہے خلیفہ مامون کے زمانے میں ان کی عادت تھی کہ علمی مجلس ہوا کرتی تھی، لوگ علمی مجلس میں آیا کرتے تھے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ علمی مجالس کو لگایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آیا، یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، خلیفہ مامون کے پاس آیا اور آ کر اپنے مذہب کی بہترین ترجمانی کی اور چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد آیا، آنے کے بعد دیکھا خلیفہ مامون نے تو مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کو قریب بلا کے جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے کیا کہا، میں کاتب ہوں، کتابیں لکھا کرتا ہوں، میرا مشغلہ یہی ہے، اسی کے ذریعے سے ذریعہ معاش ملتا ہے، زندگی کا گزارا ہوتا ہے۔ جب آپ نے مجھے دین کی دعوت دی، میں یہاں پر جب آیا تھا اس سے پہلے، اور جب چلا گیا، جانے کے بعد میں نے تمام مذاہب کی کتابیں لی اور اس میں تحریف کی، 3 اس کے نسخے بنائے اور لے جا کے اسے بازاروں میں ان کے ماننے والوں کے عبادت گاہوں میں نے اسے فروخت کیا، لوگ اسے بڑی خوشی خوشی خرید لیے۔ یہی معاملہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے بنائے، اس میں تحریف کرنا چاہا، اس میں تحریف کیا اور اس میں ترمیم کیا، اور لا کے مسلمانوں کے پاس جب اسے بیچنا چاہا، ہر کوئی اسے اٹھاتا تھا، پڑھتا تھا اور اسے واپس رکھ دیتا تھا، ایک کتاب بھی کسی مسلمان نے نہیں خریدی۔ تو پریشان ہو گیا اور وجہ پوچھی کیا وجہ ہے، تو کہا کہ یہاں پر تم نے تحریف کی ہے، یہاں پر ترمیم کی ہے، اور یہاں پر منمانی واقعات، اپنی طرف سے منمانی باتیں گھڑت کر آپ نے اس میں رکھ دی ہے، اس لیے ہم اس کتاب کو نہیں خرید سکتے۔ تو وہ سمجھ گیا جس قوم کی کتاب قرآن اتنی محفوظ ہوگی، جس دین کی کتاب اتنی محفوظ ہوگی، وہ دین کتنا محفوظ ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنے دین کو چھوڑ کر میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ بزرگوں، قرآن کو پڑھو، روزانہ معمول بناؤ، اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے خواتین کو قرآن سے جوڑو، قرآن پڑھنے والے بنو، اس لیے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پر برستی ہیں۔ جو قوم قرآن نہیں پڑھتی، جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، روز قیامت میں قرآن اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا اور کہے گا اے اللہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اس کے جھگڑے کو قبول کیا ہے۔ کون جھگڑا کرے گا؟ قرآن جھگڑا کرے گا، اللہ کے دربار میں کرے گا اور کہے گا اللہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، آج تو اس کو اس کے حق سے محروم کر دے۔ اللہ نے قرآن کے جھگڑے کو قبول کیا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہر مسلمان پر قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کرے، 2 مرتبہ سال میں قرآن کو پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر۔ قرآن کو نہیں پڑھو گے تو مجرم ٹھہراؤ گے، قرآن جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، آج تو اس کو اس کے حق سے محروم کر دے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں، قرآن پر عمل کرنے والے بنیں، ایک ایک آیت قرآن کی سمجھ جائیں تو اللہ کا حکم ہمیں سمجھ میں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے بزرگوں، جو حضرات قرآن نہیں پڑھنا جانتے، بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ بچپن ہی میں ہم قرآن پڑھیں، بچپن ہی میں قرآن سیکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کبھی موقع نہیں ملا، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن بزرگوں اگر قرآن نہیں پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت میں اگر تمہیں پوچھا جائے گا، اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں جا کر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہر عمر میں قرآن سیکھا جا سکتا ہے اور بہت آسان ہے۔ ہاں، جب بھی وقت ملے اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھیں
اور بیٹھ کر قرآن کو سیکھیں. 1 یا 2 مہینے میں آپ قرآن پڑھنے والے بنیں. اس لیے کہ بزرگوں قرآن کا ہم پر حق ہے، اسے پڑھنے کا حق ہے. نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.